مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا اور یہاں تک کہ گھر بار سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھوم رہا تھا کہ اب پلے تو کچھ رہا نہیں ہے، اب اللہ ہی سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ کیا دیکھتا ہے، قریب سے لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت اگر غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر رکھا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کے جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ وہی غلام ہیں جو سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ بادشاہ کے لیے قربانیاں دینا ان غلاموں سے سیکھو۔